بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ حبیب محمد وآلہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر نبی تھے، اور وہ ان کا اپنا خیال تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت محبوب ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے بس وسلم کی امت کے متعلق انہیں بتایا کہ امت جو ہے سب سے زیادہ لاڈلا پیارا نبی میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آخر میں آئیں گے، اور پھر امتوں میں سے ان کی امت ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جب تورات نازل ہوئی، انہوں نے اسے پڑھا تو اس امت کا تذکرہ اس میں پایا۔ انہوں نے عرض کیا، میرے رب، میں تورات کی تختیوں میں اس امت کا ذکر پاتا ہوں جس کا زمانہ تو آخر زمانہ ہوگا، مگر ان کا داخلہ جنت میں پہلے ہوگا، تو ایسے لوگوں کو میری امت میں شامل فرما دیجئے۔ اللہ سبحانہ نے فرمایا، وہ امت احمد مجتبیٰ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرنے لگے کہ میں نے اپنی تختیوں میں یہ بھی پایا ہے کہ وہ امت فرمانبردار ہوگی اور اس کی دعائیں مستجابات ہوں گی، دعائیں قبول ہوں گی، جو دعا کریں گے قبول ہو جائے گی۔ تو اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میری امت بنا دے۔ اللہ سبحانہ یہ امت میرے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے ایسے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا تھا ان کی باتیں کرنا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے اپنی تختی میں یہ بھی پڑھا ہے کہ ان کے سینوں میں کتاب الہی ہوگی، جس کو پڑھیں گے تو اس کا آزار ہوگا، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ سبحانہ پھر وہی جواب فرمایا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار عالم، میں نے یہ بھی اپنی اس میں پایا کہ وہ امت غنائم سے تمتع کرے گی، اس کے غنیمت جو جنگوں میں جو مال حاصل ہوتا ہے، مال غنیمت ان کے اوپر حلال ہوگا۔ اس سے پہلے کسی امت کے اوپر یہ حلال نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت کے اوپر یہ کرم فرمایا کہ جو جنگ میں جیت کے بعد جو مال ملے وہ سارا حلال ہے۔ تو انہوں نے پھر اس کے ریفرنس سے کہا، آپ سے پھر وہی جواب دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر دیکھتے کہ اس امت کی جو اللہ تعالیٰ کے حضور میں اس کے لیے جو دوسری امت سے فضیلتیں تھی وہ بیان کرتے تھے، پھر کہتے یہ امت میری بنا دے۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ امت صدقات اموال کھائے گی، پھر اس پر انہیں اجر و ثواب بھی دیا جائے گا۔ ہم جیسے ختم کرتے ہیں، کوئی کسی کے لیے ثواب کی نیت سے دیگ پکاتے ہیں، اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں ہم کو نظر و نیاز کرتے ہیں تو پھر اس کو خود ہی کھا لیتے ہیں فرمایا اس کو ایسا کرنے کے اوپر کو کریں گے بھی اور کھائے بھی خود ہی، ان کو ثواب ملے گا۔ تو اب ہاں ایسا ہی ہے، لیکن یہ امت جو ہے نا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احمد مجتبیٰ کی ہے۔ انہوں نے پھر عرض کیا کہ میں نے اس میں دیکھا ہے، اگر نیکی کا ارادہ کریں اور وہ کسی بے بسی کی بنا پر اس کی نیکی کو نہ کر سکیں، تب بھی وہ نیکی اس کے حساب میں تحریر کی جائے گی ماشاءاللہ۔ اور وہ اس نیکی کو عمل میں لے آئے تو اس کے لیے 10 نیکیاں درج کی جائیں گی۔ تو ایسی امت کو میری امت بنا دے۔ اللہ تعالیٰ پھر وہی جواب عطا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے رب قدیر، میں نے اپنے الواح میں دیکھا ہے کہ اس امت میں کوئی شخص بدی کا ارادہ کرے گا، پھر خوف خدا بندی سے باز رہے گا، اس میں ارتکاب نہیں کرے گا، تو اس کے لیے کوئی بدی نہیں لکھی جائے گی۔ اگر وہ ارتکاب کرے گا تو ایک ہی گناہ لکھا جائے گا، جیسے وہ 10 نیکیاں 10 گنا بڑھا کے ادھر صرف ایک ہی اگر اس سے باز رہے گا نہیں کرے گا، چھوڑ دے گا، تب بھی اسے نیکی ملے گی۔ تو اللہ سبحانہ فرمایا کہ ہاں یہ
ہے امت میرے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کیا یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ امت علم اولین اور آخرین کی وارث ہوگی، یعنی پہلے کے علوم اور آخرت کے آخر علوم بھی ان کو دیے جائیں گے تیری طرف سے، گمراہ پیشواؤں اور مسیح دجال کو ہلاک کرے گی۔ تو فرمایا کہ ہاں لیکن یہ امت میرے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو انہوں نے پھر عرض کی اے مہربان پروردگار، تو نے مجھے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان والی امت ہے، مجھے امت نہیں دینی تو مجھے اس امت میں شامل فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس کے جواب میں اللہ سے فرمایا کہ تجھے 2 خصلتیں دی گئی ہیں جو قرآن پاک میں اس کا بیان ہے کہ اے موسیٰ میں نے تجھے لوگوں سے چن لیا اپنی رسالتوں اور اپنے کلام سے، تو نے جو بھی میں نے تجھے عطا فرمایا شکر والوں میں سے ہو جاؤ، یعنی اللہ سے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنی اس کی رسالت کے لیے چن لیا اور تمہیں ہم کلامی کا جو میں نے شرف بخشا اسی کے اوپر تو شکر کر، اور جو میں نے عطا کیا اس کے اوپر صبر و شکر کر۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کیا یا رب سبحانہ و تعالیٰ، اے رب میں تیری رضا میں راضی ہو گیا۔ تو یہ اس امت کی شان ہے، ہیں جی۔ پہلے نبی بھی اس کے اوپر دیکھتے کہ حیرت ہوتی تھی کہ ایسی امت ہوگی، ایسی شان اس کی اعوذ باللہ الحمدللہ ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے میرے اولیاء جو امت کے ہوں گے ان کی شان مرتبہ بنی اسرائیل کی انبیاء علیہ السلام جیسے ہوں گے، انبیاء کے برابر نہیں ہوں گے، کیونکہ انبیاء کی اپنی شان ہے، ان کی اپنی صفت ہے، ان کا اپنا گروہ ہے، ان کا ایک اپنا درجہ ہے، لیکن ایسے درجے والے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے شانوں والے یعنی ولی اس امت میں ہوں گے، صحابہ کرام کے بعد میں آنے والوں میں اتنے شانوں والے لوگ ہوں گے۔ یہ کیوں ہے؟ تو صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، پھر آپ کی نسبت سے امت کو بھی چن لی، جو جس کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے اس کی نسبت سے وہ بھی اعلیٰ ہو جاتا ہے جی، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک بچی ہے جو عام گھرانے میں پیدا ہوئی ہے، وہ بادشاہ کے ساتھ اس کا عقد ہو جاتا ہے تو شہزادی بن جاتی ہے، تو وہ شہزادی کہلاتی ہے، اس کا درجہ اس کی توقیر شہزادی جیسی ہوگی۔ تو اسی طرح ہم بھی الحمدللہ حضرت رسول اللہ کی نسبت کو نبھائیں گے تو ہماری نسبت بھی دوسرے امتوں سے فوق ہوگی، اور سب سے پہلے جنت میں یہ امت جائے گی، تب دوسری امتیں داخل ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔